للناس لعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سارے حضرات دل سے اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اگر ایسے قریب ہو کے بیٹھ جائیں گے کیسا لگے؟ تھوڑے آگے آ جائیں. قریب آ جائیں. نہیں ہو گیا ایک بار درود شریف پڑھ دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اور ایک بار سب پڑھ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ. بزرگوں آپ کو، نوجوانوں اور بزرگوں آپ کو مبارک ہوں اور صد مبارک ہو. صد مبارک کا مطلب ہے 100 مرتبہ مبارک ہو، لیکن 1000 مرتبہ لاکھوں مرتبہ مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی اس مسجد میں اپنی ہی ایک بھائی، ایک فرزند، ایک اپنے آدمی سے وہ قرآن سنا جو قرآن مکہ اور مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سنا. جو قرآن عرش عظیم سے، لوح محفوظ سے مکہ کی نورانی پہاڑیوں اور وادیوں میں نازل ہوا. کون کہتا تھا کہ وہ قرآن یہاں ان اجاڑ پہاڑیوں میں اور ان جنگلوں میں بھی پڑھا جائے؟ لیکن اسی لہجے میں، اسی زبان میں، اسی انداز میں اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے کانوں سے وہی قرآن یہاں سنا. مزید انعام اللہ کا کہ اللہ نے اپنے ہی ایک عزیز اور اپنے دوست اور مشفق، کسی کے بھائی، کسی کے فرزند حضرت مفتی صاحب کے ذریعے سے ان کی زبانی آپ کو اللہ نے قرآن سنایا. اس پہ آپ کتنا شکر کرتے ہیں؟ جتنا کریں ہم سب اتنا کم ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنا کریں اتنا کم ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا آگے ہو جائیں اور ساتھی آئیں گے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہ ہم نے مکہ کے لوگوں میں انہی میں سے الگ سے نہیں، انہی میں سے ایک رسول کو پیدا کیا اور پھر اس کے اوپر قرآن نازل کیا، اور انہی کی زبان کا قرآن کریم انہی کی زبان میں
ان کے سامنے پڑھوایا تاکہ ان کو سننا، ماننا، دیکھنا، بولنا، پوچھنا، پڑھنا آسان ہو جائے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا جس جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا، وہی سب کے سامنے پڑھ دیتے اور وہی آ کے ہمیں بھی سنا دیتے۔ لیکن آپ سب کہہ دو دل سے کہ قربان جائیں اور اربوں اور کھربوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر ہماری جانیں، اگر ہمیں یہ جانیں یہ کمزور جانیں نہیں، جو اللہ نے ایک جوانی کی جان دی ہے وہ کروڑ بار ملے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان، اور پھر اولادیں، نسلیں اور ماں باپ سب ان کے اوپر قربان، جنہوں نے بیت اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے گھر کو چھوڑ کر جا کے ایک پہاڑی کے اندر بیٹھ کر ایک چلہ کیا اور اللہ سے مانگا کہ اے اللہ میں کچھ مانگتا ہوں، وہاں سے بیٹھ کے کعبہ کو دیکھتے رہتے اور دعائیں کرتے رہے۔ جب آپ کے 40 دن ایک چلہ مکمل ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ کا ایک ترجمان فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ہے جبرائیل امین۔ وہ کہتا ہے آ کے اللہ کے حکم سے اقرأ بسم رب، اقرأ پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، نہیں جانتا۔ اور جب جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ان ساتھیوں کو آگے بڑھ، ادھر آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ تو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سنا۔ پھر یہ قرآن کریم 30 پاروں میں نازل ہوا، 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور میں نے مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھیں، اس لیے کہ آپ قرآن کریم کی 77 کم و بیش آیتیں صورتیں سن چکے ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 77 صورتیں ہیں، اور 114 صورتیں ہیں شاید غالب، 77 صورتیں سن چکے ہیں بڑی بڑی۔ ان میں ایک بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، جو کم سے کم 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، آپ سن چکے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، ہماری ہدایت کے فیصلے، ہماری رہنمائی کے احکامات۔ مجھے 100% امید ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرو، وہی جو قرآن سنانے والا ہے الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہے اس وقت اس جگہ میں بیٹھ کر کہ وہ قرآن کی زبان سمجھتا ہے، اور دعا کریں ہم سب سمجھنے والے ہو جائیں، ہر ایک کا بچہ قرآن کی زبان سمجھے۔ اگر پہلے رمضان سے مجھے پتہ ہوتا، ملاقات ہوئی ہوتی، تو میں مفتی صاحب سے کہتا کہ اگر یہ ساتھی مانیں تو آپ جو سنائیں ذرا اس کا ترجمہ بھی کر کے سنائیں، یہ کہتا کیا ہے قرآن کریم، یہ کتنی میٹھی اور پیاری زبان ہے، کیا کہتا ہے یہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، گویا ہم پیچھے کھڑے تھے، اذان کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، تو گویا ہم سے باتیں ہو رہی ہیں، اے ایمان والو تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا حال ہے، تم ایسے جینا، تم ایسے رہنا، تم ایسے کرنا، یہ سب کچھ ہم سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنا عظیم اور خوبصورت کلام ہم نے یہاں پر سنا۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، وہاں سے رمضان المبارک کے مہینے میں اس آسمان کے اوپر نازل ہوا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کے اوپر، اور اس آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تمہیں جو یہ مبارک مہینہ ملا
اس کو ایک فضیلت بڑی اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور قرآن کریم فضیلتوں والا اس لیے ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جو باتیں کی ان باتوں کی کتاب بنی ہے، اس کے پارے بنے ہیں، اس کی صورتیں بنی ہیں، اس کی آیتیں بنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچی، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ قرآن کریم پورا سنا ہے تراویح میں؟ میرا کہنے کا مطلب ہے جیسے 3 سال سے سن رہے ہیں، 4 سے سن رہے ہیں، اور یہاں بزرگ بھی ہیں بیٹھے ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 4 مرتبہ ان 4 سالوں میں یا 3 سالوں میں بزرگوں نے پہلی مرتبہ سنا، یا پہلے بھی سلسلہ میں کبھی پورا قرآن سنا گیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان سے پہلے مفتی یوسف صاحب سے پہلے اس ایریا میں کسی نے پورا قرآن سنایا؟ کسی نے سنا؟ کسی نے پورا قرآن یاد کیا؟ کسی کو یاد ہوا؟ میں ایک مولوی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پرانے صدیوں کی، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ رواج تھا کہ ایک سورہ یاسین مولوی کے بچے کو پہلے یاد کروا دیں۔ مجھے بھی بچپن میں یاد تھی، کسی نے کروا دی، لیکن مشہور یہ تھا کہ جب جان نکلے کسی کی تو اس وقت کیا کیا جائے، ان کو بلاؤ مولوی صاحب کو تو سورہ یاسین پڑھ دے۔ ایک مرتبہ کہیں قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے کوئی دعا کر رہے تھے، کچھ بنایا تھا، تو مجھے گھر سے کچھ والدہ نے، کسی نے کہا ہم نے اتنی یاسین پڑھی ہے، اتنی پڑھی ہے، آپ لے کے ان کو بتا دیں، بخش دیں۔ تو میں نے بھی بتا دی۔ تو وہاں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، معزز لوگ، کلوا میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو میں نے جب کہا کہ اتنے ختم سورہ یاسین کے ہیں اور یہ ان کی دعا کر دینا، یہ بھی بخشوا دینا، تو انہوں نے منہ میں انگلی ڈالی، کہا بچہ اور اس کو سورہ یاسین یاد؟ تو مجھے یاد نہیں تھی، لیکن میں نے بھی پردہ ہی رکھا، میں نے نہیں کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں، میں کہا چلو کم سے کم ان کو حیرت میں رہنے دو، لیکن مجھے یاد تھی نہیں، میں بچہ ہی تھا۔ میں نے کہا اس کو سورہ یاسین یاد؟ تو سورہ یاسین میں ہفتے یا مہینے لگ جاتے، پھر پوچھتے کہ یاد ہوئی نہیں ہوئی، تو کہتے 1 مبین ہو گئی، 2 مبین ہو گئی، بھائی جلدی کرو فلانا بیمار ہے، کیا پتہ کہیں ضرورت پڑ جائے سورہ یاسین کی۔ سورہ یاسین زندہ کرنے کے لیے بھی ہے۔ سورہ یاسین کو کہا گیا کہ قرآن کریم کا قلب ہے، دل۔ سورہ یاسین کے بارے میں ہے کہ اگر صبح صبح سورہ یاسین ایمان والا پڑھ کر تلاوت کر کے نکلے تو دن میں تمام خیر کے کاموں میں فتح نصیب ہوگی، دن میں وہ بے مراد واپس نہیں آئے گا، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کے بہت فائدے ہیں، لیکن ہمیں ایک یاد تھا کہ سورہ یاسین پڑھ کے بندہ جلدی مر جاتا ہے۔ تو آج کے وقت میں الحمدللہ پورا قرآن آپ لوگوں نے یہاں سنا ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ شکر کی 2 صورتیں ہیں، ایک شکر عملی ہے، ایک شکر زبانی ہے۔ اذان دے جی، اذان آیت ہی ملے گی ہمیں۔ تو ایک تصور تھا، خیال کہ شاید کوئی مولوی بھی سوچتا ہو کہ دوسرا نہ بنے، شاید کوئی دوسرا بھی سوچتا ہو کہ میں نہ بنوں، لیکن یہ قرآن کریم ہر ایک کے لیے نازل ہوا، ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا کہ ہر ایک کا بچہ حافظ اور عالم بن جائے۔ اسی دل سے، اسی نیت سے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور آگے پھیلایا۔ اسی وجہ سے آج سلبلہ کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا۔ اگر اس سوچ سے اس کو پڑھا جاتا یہ غار ہیرا سے گم ہو جاتا، اگر اس سوچ سے پڑھا جاتا تو یہ بیت اللہ کے آس پاس میں ہضم ہو جاتا، اگر اس سوچ میں پڑھا جاتا تو یہ مدینے میں گھر کر رہ جاتا۔ یہ اس سوچ سے پڑھا گیا، اسی سوچ سے نازل ہوا کہ یہ امت کے ہر فرد کے سینے میں اتر جائے، امت کے ہر فرد کے سینے میں اتر جائے۔ اللہ سب کا رب ہے۔ اللہ کس کا رب ہے؟ سب کا رب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، ہے نا؟ اور قرآن کریم سب کے لیے قرآن کریم ہے، سب کے لیے ہیں
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آپ اس کو سکیڑیں اور کسی خاص طبقے میں خاص نہ کریں۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی میں نے شروع سے، آپ نے سنی، یہیں سے قرآن کی ابتدا ہوئی، آج آپ والناس کے اوپر مکمل کر دیں گے۔ آپ کو مبارک ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب کرے۔ آپ کی نیتیں صاف تھیں، شکر ہے اللہ کا کہ قرآن کریم کے اختتام میں ہم بھی شامل ہو گئے آپ کے ساتھ۔ آپ کے یہاں سے اللہ اس فیض کو جاری کرے اور یہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ساتھ دیں، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ دل کھول دیں، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ پلکیں بچھا دیں، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ہاتھ پھیلا دیں، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ خود بچھ جائیں۔ قرآن کریم سینوں میں آ جائے گا، گھروں میں آ جائے گا، اولادوں کو نصیب ہو جائے گا اور اولادیں آباد ہو جائیں گی، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جن گھروں میں قرآن جاتا ہے، جن گھروں میں اہل قرآن جاتے ہیں، جن بستیوں میں جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہو جاتی ہیں اور اجڑتی نہیں ہیں وہ بستیاں، ان بستیوں کی تاریخ نوٹ ہوتی ہے اور ان بستیوں کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ عرش پہ بستیاں لکھی جاتی ہیں، ان کے نسب لکھے جاتے ہیں، ان کی نسلوں کے نام ڈبل ٹربل لیے جاتے ہیں۔ ان بستیوں کو برباد کرنے والے برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، بستیاں بچ جاتی ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہیں، آج بھی آپ سنو گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہیں دیکھا آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی آ رہے تھے، قرآن بھی آ رہا تھا، ہم نظام بنا رہے تھے قرآن پڑھنے پڑھانے کا۔ آپ سے پہلے ایک دشمن نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور ہم نے چڑیوں کے ذریعے سے اس کو تہس نہس کر دیا، گرا نہیں پایا، اس لیے کہ ہم نے اس بستی کو آباد کرنا تھا۔ کس کے لیے؟ کسی اور چیز کے لیے نہیں، محض قرآن کے لیے، محض قرآن کریم کے ذریعے۔ ان پہاڑیوں کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ بستیاں آباد ہو گئیں، پھر ٹکراؤ ہوا، مقابلہ ہوا، وہاں ایک قرآن کے مقابلے میں آیا، اس نے قرآن سے لڑنا شروع کیا، اس کا نام مٹ گیا۔ ایک گرا ہوا مٹا ہوا اٹھ کے قرآن پڑھنے آیا، اس نے قرآن کو پڑھا اور سنا اور سینے سے لگایا، اس کو اللہ نے بلندیوں پہ چڑھا دیا، اور اس کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نوکر تھا، غلام تھا، اور ایسا غلام کہ جس کو دنیا میں امید ہی نہیں تھی کہ مجھ جیسا بھی کوئی کچھ بن سکتا ہے، اور جن کے یہاں غلام تھا وہ مقدم تھے، نمبردار تھے، چودھری تھے، ان کو یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ہم بھی کبھی مٹ سکتے ہیں۔ بلال کو یہ نہیں تھا کہ میرا نام عرش پہ بھی ہوگا یا جنت میں میں نبی علیہ السلام کے براق کی لگام پکڑ کے جاؤں گا، یا میری اذان کے بغیر فجر طلوع نہیں ہوگی، اس کو یہ خیال نہیں تھا، اور ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم بھی نیچے جائیں گے۔ جب قرآن پڑھا گیا، انہوں نے قرآن سے مقابلہ کیا، انہوں نے قرآن کی آواز کے اوپر قربان قربان کہنا شروع کیا، لبیک لبیک کہنا شروع کیا، تو ان کو انہوں نے لٹا دیا، وہ ان کے اوپر چڑھ گئے، انگاروں کے اوپر لٹایا، پتھروں کی چٹان چڑھا دی ان کے اوپر۔ یہ کیا کہتا ہے تو، یہ بیوقوف بات ہے، مقدموں کے ہوتے ہوئے، نمبرداروں کے ہوتے ہوئے سامی کی یہ جرت، ایسی بات کہتا ہے؟ تو اللہ نے پلٹا دیا، ایک دم پلٹ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ مسجد کا مؤذن بنا دیا، اور وہ جو ان کی چھاتی کے اوپر چڑھے ایسے مٹ گئے کہ کہیں دیواروں پہ بھی نام نہیں ملا ان کا، گلیوں راستوں کا ان کے نام پہ نام نہیں۔ آپ مدینہ جائیں گے، مکہ، بلال کے راستوں کا نام بھی نام ہے بلال، اور دیواروں مسجدوں کا نام بھی بلال۔ بلال نے جہاں ریڑھی لگائی، ریڑھی لگا کے سبزی بیچی، تو وہاں ایک مدینے کی مارکیٹ بن گئی، اور اوپر مسجد بن گئی، بلال مارکیٹ، بلال مسجد۔ اب بلال کے عاشق دنیا میں جہاں ہوتے ہیں وہاں لکھ دیتے ہیں بلال مسجد، بلال کے نام سے مسجدیں بنتی ہیں۔ امیہ ابن خلف یا ایسے لوگوں کے نام کی کہیں کوئی مسجد نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया, कुरान सुना और पढ़ा, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सिद्दीकों में लिख दिया, सिद्दीक अव्वल हो गए वो। और उनके मुकाबले में अबू लहब, अबू जहल आए तो मिट गए। आज आप जाएं मक्का और मदीना के अंदर 1400 साल, 1446 साल हो गए, कहीं नाम किसी का नहीं। कहाँ थे वो बुत, कहाँ थे वो मुशरिक, कहाँ थी वो शिरक, किधर थे वो बड़े बड़े नस्ब वाले लोग जो शेर व शायरी में लड़ियाँ पिरोते थे कि हम वो हैं, हम ये हैं, हम फलां हैं। कहीं नाम लेने वाला उनका कोई नहीं है किसी जगह, सिर्फ इस वजह से कि वो कुरान के मुकाबले में आए। और ये जो ऊंचे हुए, इनके पत्थरों पे भी निशान, इनके पत्थरों को भी घेर लिया, पत्थरों की भी हिफाजत हो गई, दरख्तों की भी हिफाजत हो गई, और कुरान से जो जिन जुड़े उन जिन्नों की भी हिफाजत हो गई, उनका भी मकाम बन गया। आपने सुना होगा कुरान करीम में सूरह जिन है, कुल ऊहिया अन्नहु इस्तमअ नफर मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। जिन नबी अलैहिस्सलाम को मारने के लिए घर से निकले और ढूंढ रहे थे कि वो कौन है कि जिससे ये हलचल मच गई, आग बुझ गई और फलां हो गए, कंकरे गिर गए, आसमानों से हमें रोक दिया, हम तो बड़े जादूगर थे, हमारी दरवेशी का तो डंका बजता था, ये कौन दरवेश आया कि जिससे हमें रोक दिया गया। ये चारों तरफ गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, कुछ इधर आए, कहा तलाश करो और पकड़ो। मक्का में जब पहुँचे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम पढ़ रहे थे, और जब इन्होंने सुनकर कहा कि ओहो, हम तो गुमराही के अंदर थे। कुल ऊहिया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, आप कह दो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बरादरी के लोगों तुम्हें क्या हो गया। ऊहिया, मुझे बताया गया है कि मुझसे कलाम जिन्हों ने सुना वो मुसलमान हो गए हैं। मेरा कलाम जिन, आपने तरावी पढ़ी, आपने कुरान सुना, आपके साथ जिन्नात ने भी कुरान सुना है, और सुनते हैं जिन्नात भी कुरान, जिन्नात भी मोमिन होते हैं। कुल ऊहिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, कि जिन्हों में से एक जमात ने कुरान करीम सुना, और सुनते ही कहने लगे वाह वल्लाह, खुदा की कसम, ऐसा कलाम हमने कभी सुना नहीं और कभी देखा नहीं, हम तो गुमराही में थे आज तक। हम कहाँ थे, गीत हम गाते थे, शेर हम पढ़ते थे, गज़लें हम बनाते थे, और फलां फलां हम करते, हम सोचते हम ही शायर हैं, हम सोचते हम ही गवैये हैं, हम सोचते हम जैसे कोई सरंगी नहीं बजाता है, हम जैसा कोई गाना ही नहीं गाता है। हाय अल्लाह, ये तो कलाम है, हम तो शिरक में पड़े हुए थे, हम तो गुमराही में थे। वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, आज अगर हम सही हुए ना तो आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और यही कलाम पढ़ेंगे। और जाके वापस पीछे कहा भाई चुपके से बैठ जाओ, अगर तुम में से कोई अड़ा तो चलने वाली तो उसकी है नहीं, मिट जाएगा वो, वरना आ जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे बैत हो जाओ, ईमान ले आओ। ईमान ले आए सब के सब। कुरान करीम से जो जुड़ा, कुरान करीम के बारे में है कि ये दुनिया के अंदर हर झोंपड़ी में पहुँच कर रहेगा, कुरान करीम वाले हर जगह पहुँच कर रहेंगे, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को होगा जो कुरान से जुड़ेंगे। इसलिए जब कुरान करीम की इब्तिदा हुई तो आपने सुना, सबसे पहले मुफ्ती साहब ने शुरू किया होगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ए मोमिनो थम के खड़े होना, ए मोमिनो जम के खड़े होना, ए मोमिनो होश के साथ खड़े होना, ए मोमिनो अक़ल के साथ खड़े होना, ए मोमिनो मोहब्बत के साथ खड़े होना, ए मोमिनो इश्क के साथ खड़े होना। ये मेरा कलाम है, ये किसी शायर का कलाम, ये किसी मजनू का कलाम, ये किसी दीवाने का कलाम, ये किसी और शायरी का नाम नहीं है। ला रैब फीह, ये जो किताब मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, ये जो तुम्हारे सामने किताब पढ़ी जा रही है, ये जो तुम्हारे सीने से आवाज़ उठ रही है, ला रैब फीह, इसमें राई के दाने के बराबर भी शक नहीं है। अपनी ज़ुबान में आप कहते होंगे मामूली शक, जैसे हम कहें गनार के दाने के बराबर हैं, खसकास के दाने के बराबर, उसके बराबर भी शक नहीं है। ये सबसे छोटी मिसाल है, इससे नीचे कोई छोटी हो सकती नहीं।
تو بڑے شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ بڑا شک کون کر سکتا ہے؟ اور بڑا شک اگر کسی نے کیا تو مٹ جائیں گے، پیٹ جائیں گے، کوئی ان کو چھڑانے بچانے لانے والا نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، تو قرآن کریم تو بے شک ہے اور نازل بھی عام لوگوں کے لیے ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، ہم نے کوئی قرآن کریم گانے بجانے یا سننے یا یہاں کیسٹ میں لگا کر کانوں کا سہاگ لینے کے لیے نہیں اتارا ہے۔ ہم نے یہ اس لیے اتارا تاکہ تم قرآن کریم کے قریب آؤ، اسے پڑھو اور تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، خدا دوست بن جاؤ، خدا کے قریب ہو جاؤ۔ خدا تمہارا دوست ہے، تم خدا کے دوست ہو، تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں، قرآن کے ذریعے سے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ آؤ ہمارے قریب، دنیا میں بھی تمہیں روزی سے مالا مال کر دیں گے، عزت سے مالا مال کر دیں گے، اور آخرت میں بھی تم جنت کے مالک ہوگے، جنت تمہاری ہوگی اور جنت میں نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے، اور حافظ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا اگر تمہارا بیٹا ہوگا، حافظ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا اگر تمہارا باپ ہوگا، حافظ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا اگر تمہارا داماد ہوگا، حافظ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا اگر تمہارا بھتیجا ہوگا، حافظ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا اگر تمہارا دوتا ہوگا، نواسا ہوگا، پوتا ہوگا، حافظ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا اگر تم نے اس کی پشت پناہی کی ہو، تمہارے مال پہ وہ مدرسے میں اس نے پڑھا ہے اور تم نے کہا کہ یہ حافظ قرآن ہو جائے، میرے یہ 10 روپے لگ جائیں، یہ 100 روپے لگ جائیں، وہی تیرے قیمتی تھے، وہ آج تیری سفارش کرے گا، ورنہ کوئی سفارش کرے گا نہیں وہاں۔ فرمایا کون ہوگا وہاں؟ انسان کو خیال ہوتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، میرے ابا جان ہیں، وہ بڑے عہدے کے مالک ہیں، ان کی اپروچ ہے، میری امی ہیں، ہمدرد ہیں، میرے بھائی ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں وہاں چلے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے ایسے بھاگیں گے جیسے کہیں جنگلی جانور نکلا اور ایک پالتو جانور اس سے بھاگ گیا، یا جنگلی جانور نے کہیں شکاری کو دیکھا وہ اس سے بھاگ گیا اور چھپ گئے اور چرا گئے، اور انکار کریں گے میں کب کا تیرا باپ، تو کب کا میرا بیٹا، تو میرے گھر پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر کون کام آئے گا؟ اللہ، الا من اذن لہ الرحمن، اور پھر وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اور ہم نے یہ سنا پڑھا کہ سفارش قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، سب کا ہے نا؟ نبی علیہ السلام شافی ہیں اور ان کی سفارش قبول بھی ہے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے اس کو اجازت دیں گے کہ حافظ صاحب کتنوں کو لے کے جنت میں جانا چاہتے ہو، مفتی صاحب کتنوں کو لے جانا چاہتے ہو؟ تو حافظ صاحب کہیں گے یہ میرا بھائی، یہ میرا چاچا، یہ میرا دادا، یہ پھوپھا، یہ ماسا، یہ سسر، یہ ساس ہیں، یہ فلاں، یہ تو بڑے گنہگار ہیں، یہ تو لے جانے کے لائق ہی نہیں، اللہ میرے یہی ہیں، میں تو ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو ذرا ٹٹولو، یہ مشرک تو نہیں ہے، ان کے دل میں شرک تو نہیں ہے؟ کہا شرک تو نہیں ہے پر گناہوں میں کوئی باقی کسر بھی نہیں ہے۔ کہا معاف کر دیتے ہیں ہم گناہ، مٹا دیتے ہیں، لے جاؤ حافظ صاحب ان کو جنت میں لے جاؤ، یہ تمہارے حوالے ہیں۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ امید ہے کہ حافظ صاحب کہے گا وہ جو تراوی میں میرے پیچھے کھڑے رہے، اے اللہ پاؤں پہ ورم آ گیا، میں نے 2 پارے پڑھے، یہ ان کو عادت ہی نہیں تھی، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ جن کے ذہن میں بیٹھا ہو ان آتے ہی نہ کل کوثر بھی صحیح یاد نہیں کسی کو، لیلاف قریش بھی یاد نہیں، ان کو کیا پتہ کہ 4 پارے بھی سنے جاتے ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر، اس عمر میں کسان تھے، کھیتی میں کام کرتے تھے، گاڑی چلاتے تھے اور کام کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کے میرے پیچھے یا اللہ انہوں نے قرآن سنا۔ اور کوئی گواہ؟ اللہ آپ خود حاضر ناظر ہیں، آپ خود دیکھ رہے تھے؟ جی ہاں میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اور کوئی گواہ؟ تو جناب اعضا بھی بولیں گے جی ہاں ہم سوجھ گئے تھے، ہم کھڑے رہے، آنکھیں بھی بولیں گی ہمیں نیند آ گئی تھی، آ رہی تھی لیکن ہم سنتے رہے۔ اور کوئی گواہ؟ مسجد بھی گواہی دے گی۔ اور کوئی گواہ؟ راستے بھی گواہی دیں گے۔
और कोई गवाह, रात भी गवाही देगी, और कोई गवाह, घर वाले भी गवाही देंगे, और कोई गवाह, अल्लाह कुरान से ही पूछ लीजिए, कुरान ही गवाही देगा। जी हाँ, सुना। फिर कैसी गवाही देगा? डट जाएगा कुरान करीम, अव्वल से लेकर 77 सूरतें आप सुन चुके, जो बाकी हैं वो भी। कुरान करीम कहेगा या अल्लाह, सूरह यासीन कहेगी अल्लाह मैं तेरा कलाम हूँ। जी हाँ, आप मेरे कलाम हैं। तो मुझे इसने पढ़ा है और इसने सुना है, या मुझे कुरान से निकाल दे वरना इसको जन्नत में डाल दे, मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगी। तो अल्लाह कुरान को, सूरह यासीन को कुरान से निकाल देंगे? क्या ख्याल है? नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे। सूरह यासीन को कुरान से नहीं निकालेंगे, बंदे को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देंगे। कहेंगे मैं माफ़ कर देता हूँ। हाँ, सिर्फ एक शर्त है कि वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो शिर्क बड़ा जुल्म है। कुरान करीम में सूरह लुकमान आप सुन चुके हैं। सूरह लुकमान में एक हकीम लुकमान जिक्र गुजरा है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, तुझे पता है मेरे क्या क्या काम हैं? मैंने कोई नमरदारी नहीं की, मैंने कोई किसी से झगड़े फसाद कत्ल नहीं किए, मैं तुम्हें ये नहीं कह के जा रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा मेरे बाद फलां को कत्ल करना, उसकी ज़मीन छीन लेना, उसका माल हड़प करना, अगर मेरा हुआ तो बदला लेके रहना वरना तो मेरा नहीं होगा। हमने कभी किसी को बख्शा नहीं, और तुमको मुझे ऐसा ढीला डाला लगता है, खबरदार फलां को ऐसे करना। मैं ज़िंदगी भर इख्वाएँ करता रहा, तू इख्वा भी नहीं कर रहा है, ये नसीहतें नहीं की। कहा बेटे मैंने क्या काम किया? मैं तेरा बाप हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं तेरा बाप हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे चोरी का माल नहीं खिलाया, सूद का नहीं खिलाया, रिश्वत का नहीं खिलाया। मेरे बेटे मैं जा रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी भर नमाज़ें पढ़ी तो नमाज़ पढ़ना। या बुनैया अक़िमिस सलात, ए मेरे बेटे नमाज पढ़ना, ये बाद का हुक्म है। इससे पहले फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे बेटे एक काम पहले नंबर पे करना, वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। क्यों? इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कत्ल भी जुल्म है, ज़िना भी जुल्म है, चोरी भी जुल्म है, डकैती भी जुल्म है, फलां भी जुल्म है, फलां भी जुल्म है, पर शिरक उनसे बड़ा जुल्म है। अगर तुम मुशरिक होगा तेरी इबादत भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, रोज़ा भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, फलां भी कबूल नहीं, फलां भी कबूल नहीं। शिरक नहीं मेरे बेटे करना। अगर खुदा को गुस्सा आता है तो शिरक से आता है, अगर खुदा का गज़ब आता है तो शिरक से आता है। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। ये मेरा काम रहा है बेटे, मैं नबी हूँ, मैं और नबियों का काम है कि वो अल्लाह के साथ अल्लाह की तौहीद को बताएं, अल्लाह की तौहीद को बयान करें। आपने सूरह फातिहा पढ़ी, रोज़ाना पढ़ते हैं, इसके अंदर आखिर में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिस पे तूने इनाम किया है। और इसके अंदर तफसीर में लिखते हैं कि वो इनाम वाले 4 लोग हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। सबसे पहले नबी, नबियों के ऊपर अल्लाह का इनाम होता है। उसके बाद सिद्दीकीन, जो नबियों की तस्दीक करते हैं, यानी नबी कहलाते हैं। नबी अल्लाह से कुरान लाए, नबियों ने आकर कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के सुनाया, ये नबियों का काम था। नबियों ने तौहीद बयान की, नबियों ने अखलाक बयान किए, नबियों ने अल्लाह का पैगाम बयान किया, उसकी तस्दीक की। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो जिन्होंने तस्दीक की वो सिद्दीक हो गए। दूसरे नंबर पे वो आए सच्चे लोग। कहा अनअमत अलैहिम से वो मुराद है, पहले नबी, फिर सिद्दीक, फिर वो लोग जो शहीद हैं अल्लाह के रास्ते में, जिन्होंने कुरान के लिए जानें दे दी, नबी के लिए जान दे दी, अल्लाह के लिए जान दे दी, कटवा दी अपनी गर्दनें, उनको शोहदा कहते हैं। फरमाया फिर वो शोहदा हैं तीसरे नंबर के ऊपर। चौथे नंबर के ऊपर सालिहीन हैं, वो लोग जो न नबी हैं, न सिद्दीक हैं, न शहीद हैं, लेकिन सालेह हैं, नेक हैं, झूठे नहीं, चोर नहीं, मुशरिक नहीं, डाकू नहीं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पे अमल करते हैं, कुरान सुनते हैं और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सालिहीन हैं और ये लोग अनअमत अलैहिम से मुराद हैं। ए अल्लाह हमें भी हाफिज़ कुरान बना दे, ए अल्लाह हमें भी आलिम दीन बना दे, ए अल्लाह हमें भी नबियों के रास्ते पे चला दे,
صدیقین کے راستے پہ چلا دے، شہداء کے راستے پہ چلا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم نبی کے شہر میں مریں اور تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ یہ دعائیں کی جائیں۔ قرآن کریم زندوں اور مردوں کے لیے شفاعت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہر بیمار زندے کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ پیٹ درد کا علاج قرآن میں، سر درد کا علاج قرآن میں، بھوک کا علاج قرآن میں، پاؤں کے درد کا علاج قرآن میں، رشتے کٹ جاتے ہیں جڑنے کا علاج قرآن کریم کے اندر، جنات کا علاج قرآن میں، جادو کا علاج قرآن میں، رزق کی تنگی کو دور کرنے کا علاج قرآن میں، اتفاق کا علاج قرآن میں، نا اتفاقی کا علاج قرآن میں، یعنی اتفاق، تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ کاش کہ آپ نے سنا ہوتا۔ مجھے امید ہے آئندہ سال سنیں گے انشاءاللہ، بلکہ آئندہ سال میں نے غلط کہہ دیا، آپ رمضان کے بعد ہی سنیں۔ سال بھر اگر کہیں تھوڑا تھوڑا موقع ملے 10-5 منٹ کا، ضرور سنیں قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، سب چیزوں کا علاج۔ اور جو ہمارا اصلی سفر ہے وہ سفر قبر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم مسافر ہیں، اصلی جو منزل ہے آخرت کی وہ ایک بڑی گھاٹی ہے جو قبر سے آگے شروع ہوتی ہے اور میدان حشر میں اس وقت ختم ہوگی جب نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ کے یہاں سے، اللہ کے ہاتھ سے ہمارے اس دانے ہاتھ کے اندر عمل نامہ ملے گا، تو اللہ اس وقت لاسٹ میں کہیں گے ہا امقرؤ کتابیہ۔ یہ آیت شاید آپ آج سنیں گے کہ لو یہ اپنا عمل نامہ اور چلو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہاں ہمارا سفر ختم، اور پھر وہاں ہمیں ایک بڑا محل ملے گا، اس محل کا نام ہوگا جنت۔ اس جنت کے اندر اس محل کی کھڑکیاں ہوں گی، اس کے دروازے ہوں گے، اس میں مخمل بچھے ہوئے ہوں گے، اس کے سامنے چاروں طرف پارکیں ہوں گی، اور اس کے چاروں طرف باغات ہوں گے، اور ان باغات میں طرح طرح کے درخت ہوں گے، انگور کے، داخ کے، سیب کے، اخروٹ کے، اور نہ جانے کتنے درخت ہوں گے۔ اور پھر ان کے اندر مسہریاں، بیڈ اور کرسیاں اور صوفے سٹ لگے ہوں گے، وہ بھی آج آپ سنیں گے۔ آج والے پارے میں پہلے بھی سن چکے آپ، وہ سب وہاں لگا ہوا ہوگا، اور آپ کو وہاں جنہوں نے قرآن سنا اور سنایا یقین اور محبت کے ساتھ وہاں بٹھا دیا جائے گا، اور پھر ان کھڑکیوں سے 70 حوریں استقبال کریں گی کہ یہ وہ نورانی چہرے ہیں جو قرآن پڑھ کر اور قرآن سن کے آئے ہیں۔ اور پھر وہاں وہ سیب اور وہ پھل کٹے ہوئے منہ میں آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود سامنے آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم، اور سارے جنتی کہیں گے آپس میں السلام علیکم، السلام علیکم، سلام سلام۔ گالی گلوچ، شور شگف اور کسی قسم کا ڈر اور خوف قریب سے نہیں گزرے گا، اور وہ پھر ہمارا آخری گھر ہے، پھر وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، لیکن وہاں تک منزل مشکل ہے۔ جیسے ابھی ہم سفر کے ٹھیک بیچ میں ہیں ایک دم، بلکہ ایک پوڑی ختم ہو رہی ہے، اور سفر ہمارا شروع ہوا تھا جب ماں کے پیٹ کے اندر پہلا دن خمیر بننے کا تھا، وہاں سے شروع ہوا۔ وہ بھی آپ قرآن میں ذکر سن چکے کہ لوگوں ذرا دیکھو پیچھے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ لوگوں تمہیں آخرت کے بارے میں شک ہے، کیوں شک ہے؟ ذرا پیچھے دیکھو، تھے کہاں اور پیدا کس سے ہوئے، مٹیریل کیا تھا تمہارا، حقیقت کیا تھی تمہاری، اور سانچہ کیا تھا تمہارا۔ پھر فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسی مٹیریل کو ایک بہترین کولی میں رکھا، ایک سانچے میں رکھا، خوبصورت سانچے میں، اور خوبصورت سانچے سے ایک خوبصورت انسان پیدا کیا ہم نے، کوئی کمی رکھی اس میں نہیں۔ اب وہ بگڑتا ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی مرض نہیں رکھا، اس کی ٹانگ میں ڈیفیکٹ نہیں رکھا، اس کی آنکھ میں ڈیفیکٹ نہیں رکھا، اس کے کان میں نہیں رکھا، اس کے دل میں نہیں رکھا۔ جب بگڑے گا تو اپنے اعمال سے بگڑتا ہے، جب بگڑے گا تو اپنی نیتوں سے بگڑے گا، اور ہم نے اس کے سمجھانے میں بھی فرق نہیں رکھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور پھر ہم نے اس کو تقویٰ، نیکی، صلاحیت، اچھائی، اخلاق، بھائی چارگی، ہمدردی، آپس میں ملنا جلنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، عبادتیں، خدا، محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सब समझा दिया, ये है तुम्हारे सामने, इसको मानो, इस पे चलोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, और अगर इसको छोड़ दिया तो फिर फरमाया कुरान करीम के अंदर ही कि फिर हम इन जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा, फिर जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगी और वो इंतज़ार में बैठी है। तुम्हारे से मुराद वो लोग हैं जो कुरान से दूर हुए, कुरान से कट गए और करीब नहीं आए, अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया, फजूर गुनाहों वाला रास्ता पकड़ा, तकवा का रास्ता छोड़ दिया। फरमाया फिर वो कहाँ होंगे? जहन्नम में होंगे। और जहन्नम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जानते हो जहन्नम क्या चीज़ है? वमा अदरा कमा हिया नारुन हामिया, आपको पता है वो क्या है या रसूलुल्लाह? नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। और एक दूसरी जगह फरमाया वो आग है जिसको खुद बारी ताला ने जलाया है। और फिर फरमाया वो ऐसी आग है कि हम जहन्नमियों को जहन्नम में डालेंगे और फिर उसको ऊपर से ढकना बंद कर देंगे और बीच में आग के सतून पिलर होंगे और लोग जलेंगे, पिलरों को जफी देंगे, फिर वो पिलर भी उनको जला देंगे, ऊपर की भाप भी वापस उनके ऊपर जाएगी, कुरान से जो कटे और दूर हो गए। और हम कुरान उन्हीं लोगों में भेजते हैं जो कुरान को चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं, जो कुरान को नहीं चाहते, जिनको हम नहीं चाहते, जो हमें नहीं चाहते, उनमें हम कुरान भी नहीं भेजते हैं, अहले कुरान भी नहीं भेजते, कुरान पढ़ने वाले भी नहीं भेजते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बस्ती में कुरान पढ़ा गया, अगर हमें कुरान सुनाया गया, हमने सुना, इसका मतलब है अल्लाह हमें चाहते हैं। क्या नतीजा निकला? आपका क्या ख्याल है? इसका मतलब है अल्लाह हमें चाहते हैं। यार जोर से बोलो, खुशी से बोलो, कम से कम अल्लाह की ज़ात से खुश होकर बोलो। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें चाहते हैं। अगर अल्लाह ना चाहते तो आप यकीन माने और पढ़ें और सुने कि कुरान इतना गैरतमंद है कि जैसे कहीं अभी कोई हमें कुछ कह दे तो गैरत हमारी गवारा नहीं करती उसके दरवाजे पे जाना, सवाल ही नहीं, रिश्ता छोड़ देते हैं, हम तोड़ देते हैं, काट देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और आपको पता है ये कुरान किसका कुरान कलाम है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जो गैरतमंदों के गैरतमंद हैं। हम में गैरत क्या है? उसकी बांटी हुई थोड़ी सी हम में डाली है। हमें कोई गैरत है? गैरतमंद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। किसी के सामने न झुकना न बिकना, सवाल ही नहीं। क्या ज़रूरत है? हम किसी के मोहताज हैं। ये कुरान करीम उनसे आया और अल्लाह का कलाम है। इस कुरान करीम को लगा, अहले कुरान को, कुरान के उतारने वाले को लगा कि ये लोग मानने वाले हैं, ये लोग मेरे हैं, इनमें खैर है। तो यहाँ से उठाकर अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को कबूल किया और इनके ज़रिए से कुरान वहाँ से यहाँ भेजा। और तो और रहने दो किसी और को, आपके पास कोई फरिश्ता आता, ऐसे मैं बात कह रहा हूँ, मैं भी आप ही में से एक आदमी हूँ, बुरा नहीं मानना, आप मानते, मुझे लगता है अगर फरिश्ता आ जाता और दिन में आपको गोडी करते करते कहता कि ज़रा इधर लौटो सुनो, तो आप फरिश्ते के पीछे फावला लेके पड़ जाते कि इधर इतनी फुर्सत है, हमें टाइम है। तो आपके गुल को तो नहीं बदनाम करेंगे, हम भी साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब मक्की छिलने का मौका आए, मंगर का या आंसू का, तो मैयत हो जाए उसको भी 4 दिन खुरली में रख देते हैं कि फारिग होंगे तो फिर दफन करेंगे। टाइम मिलता है कहीं? भाई वक्त ही नहीं है। तो लेकिन मानते आप, अल्लाह ताला ने अपनों ही में से उठाकर जिससे मानूस हों उसी को कुरान नसीब किया और उन्हीं की ज़बानी अंदर बैठ के सुना। ये अल्लाह का करम है। इसका मतलब है अल्लाह चाहता है और इसका शुक्र अदा किया जाए, खूब शुक्र अदा किया जाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान करीम हम जिंदों के लिए भी शफात का और बरकत का ज़रिया है, ऐसे ही मुर्दों के लिए भी। समझ आ गई बात? मुर्दों के लिए भी नजात का ज़रिया है कुरान करीम। कोई चीज़ मुर्दों को नजात नहीं दे सकेगी, कुरान नजात दिला देगा। और मुर्दा हम भी होने वाले हैं, जो हमने भेज दिए वो भेज दिए। मुर्दा मुराद ये है कि दुनियावी रूह उनसे निकल गई, दुनिया से वो फौत होके चले गए, जब कब्र में दफन किए वो जिंदा हो गए सब। और ये हमारे साथ पेश आने वाला है। लेकिन कब्र इतना इंतहाई तंग घर और इतना काला और अंधेरा घर है, अकेला घर है कि जिसमें कोई रोशनी, कोई रिश्तेदार, कोई निज़ाम, कोई हवा, कोई ऑक्सीजन, कुछ मौजूद नहीं।
لیکن جب قرآن قبر میں گیا تو قبر کھل کر اللہ کے نبی نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ مثلا قرآن والے کان گئے، قرآن والا دل گیا، قرآن والا جسم گیا تو قبر کبھی جسم کے قریب آئے گی نہیں۔ نبی کی سنت گئی تو قبر کی کھڑکیاں کھل کر قبر میں بلب جل جائیں گے، سمجھ آ گئی بات، روشنی آ جائے گی۔ تو قبر مردے کو بخشا لے گی اور نہ قرآن مردے کو بخشا لے گا، قرآن مردے کو قبر کی کالی اندھیری سے نکال دے گا، قرآن مردے کو قبر کی تنگی سے نکال دے گا، قرآن مردے کو منکر نکیر کے حساب سے بچا لے گا، قرآن مردے کو بچھو سانپوں سے بچا لے گا، قرآن مردے کو پلسرات سے پار کروا دے گا، قرآن مردے کو میدان حشر میں اللہ کے سامنے سفارش کر کے بخشوا لے گا اور لے کے چلا جائے گا۔ یہی شافی ہیں قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے دلوں میں، سینوں میں، گھروں میں قرآن آیا اور نبی کی محبت اور سنت آئی تو ہم کبھی دنیا میں بھی ضائع نہیں ہو سکتے، بھوکے نہیں مر سکتے اور آخرت میں بھی ضائع نہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، ایک عرض صرف ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن حفظ کرنے والے یا قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو ملازمت یا کوئی اور پیشہ یا کوئی اور چیز ملے تو کم سے کم کہیں کھانا کھائیں۔ تو آپ دیکھنا تاریخ میں نوٹ ہے، دنیاوی ڈگری والے خودکشی کرتے نظر آئے ہیں، قرآن والا خودکشی کر نہیں سکتا الا کہ اس کو قرآن کے اوپر ایمانی یقین خود نہ ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن والا بھوکا کبھی رہ سکتا نہیں۔ قرآن روزی لے کے آتا ہے، قرآن والا بے عزت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن خود عزت دار ہیں، قرآن عزت لے کے آتا ہے۔ قرآن والا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ قرآن سچا ہے، قرآن سینے میں ہو کے وہ جھوٹ بول سکتا نہیں۔ قرآن والا دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قرآن دھوکے کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت سے مالا مال ہوتا ہے۔ کہاں سے روزی آتی ہے یہ رب جانتا ہے۔ ابھی کی مثال ہے، ابھی کل پرسوں آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک ڈاکٹر صاحب انس میں چھلانگ دے کے خودکش ہو گئے، سنا ہے کسی نے؟ سنا ہوگا، نہ سنا تو کوئی بات نہیں، سن لینا۔ یعنی چھلانگ دے دی، ہمارے جاننے والے ہیں اور دیکھے دکھائے کام کرنے والے، کیا پتہ گھر کے حالات کیا، بیٹے بھی ملازم، گھر کے اور لوگ بھی ملازم، اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دے رکھی، روزی بھی دے رکھی، خدا جانے گھر کے کن حالات سے پریشان تھا، نہ کوئی قرآن والا شاید ملا، نہ خود قرآن جانتے تھے، معاملات سلجھے نہیں۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے معاملات کو سلجھا دیتے ہیں، فیصلہ ڈھنگ کا کر دیتے ہیں، لوگ خودکشی سے بچ جاتے ہیں، ڈر سے بچ جاتے ہیں، قحط سے بچ جاتے ہیں، کال سے بچ جاتے ہیں، جنگ سے بچ جاتے ہیں، لڑائی سے بچ جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، قتل و غارت سے بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں قرآن آتا ہے ان کے گھر جلنے سے بچ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جنات نہیں آ پاتے ہیں، ان کی بستیوں میں طوفان نہیں آتا، جن کے یہاں صحیح قرآن ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں قرآن کریم پڑھا گیا اور سنا گیا، سنایا گیا، اور میں آتا رہتا ہوں مدرسے میں، بچوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہاں سے کئی سارے بچے حافظ قرآن بھی ہوئے، مفتی صاحب سنا رہے تھے، 2 بچے یہاں کے حافظ قرآن ہوئے۔ ارادہ کرو سب لوگ کہ اللہ کرے ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن جائیں۔ کس کس کا ارادہ ہے؟ کم سے کم میں بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، دعا کرو مجھے بھی اللہ حافظ بچہ نصیب فرمائے۔ آپ بھی ارادہ کرو، اگر کوئی دادا بن گیا تو فیصلہ کر دیں کہ اللہ میرے پوتے کو حافظ قرآن بنا۔ اگر کوئی نانا بن گیا تو دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے دوتے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو بیٹے ہی دیے ہیں، خود ہی باپ ہیں، تو اللہ کرے کہ بیٹے حافظ قرآن بن جائیں۔ اور اگر ابھی کسی کو نہیں ہے تو وہ پہلے سے یہ ارادہ کر لے حضرت علی کی طرح کہ وہ بچے ہی نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر پہلے بچوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ وہ فیصلہ کرے کہ اللہ میرے اندر نور ہی ایسا پیدا کر دے کہ میری نسل ہی میں علم ہو اور قرآن ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم بیت اللہ
اور یہ کچھ ایسی چند چیزیں ہیں، کچھ احکام، یہ سب کے لیے اور بلا اختلاف چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ماننے اور ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کر دے، اس کو سینے سے لگائیں۔ اور سو مبارکیں ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمر خاص نہیں ہے، تو جو جوان طبقہ ہیں وہ بھی ایسی ترتیب بنائیں، اپنی پڑھائی اسکول کی جاری رکھیں، اپنا کاروبار جاری رکھیں، دن کا کوئی وقت نکال کر، اور میں مفتی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ بھی کوئی وقت نکال کر 10-5 منٹ کا وقت ٹوٹلی دیں، صرف 10-5 منٹ کا، تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو، شریعت بھی آپ کا نقصان چاہتی نہیں۔ جب آپ کے 10-5 منٹ فائدے کے ہوئے، پھر آپ پتہ نہیں گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو بوڑھوں کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں ہے قرآن کریم میں کہ آپ جوان پڑھیں گے اور بچے پڑھیں گے اور تم اب قرآن کے قریب نہیں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 80 سال کے، 90 سال کے اور 70 سال کے بوڑھے ایمان لائے اور حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، تو اس لیے ہر بزرگ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، اور کہیں ایسا نہیں کہ مرد قرآن پڑھ سکتے ہیں اور بچے مدرسے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے ایسا کرنا، اور مرد جا کے گھر میں ڈانٹ دیں کہ تو کیسی قرآن پڑھتی ہے، یہ کام تو میرا ہے، تو اپنا کام کر۔ تو قرآن عورتوں کے لیے بھی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کے ان کو بتائیں اور کہیں کہ تیرا کام تھوڑا سا میں کر لیتا ہوں، تو ذرا قرآن پڑھ لے، اللہ کی بندی یہ قرآن تجھے قبر میں بچا لے گا، میں تیرے ساتھ قبر میں نہیں آؤں گا اماں۔ اور گھر والی کو کہے کہ اللہ کی بندی میں تیرے ساتھ قبر میں نہیں آؤں گا، بچی میں جہیز دے دیتا ہوں تجھے، یہ آدھی زمین تیری ہے، پر یہ ایک قرآن لے جا، یہی تجھے قبر میں کام آ جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے، ان کے لیے بھی ماحول بنائیں تاکہ وہ بھی قرآن سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کے قریب قریب قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا، لیکن قرآن اہل قرآن کو بھی بچا کے لے کے اٹھ جائے گا، قیامت کے زلزلے میں غرق ہونے نہیں دے گا۔ اللہ قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔